حضرات بہترین نعت و منقبت کے لیے ہمارے چینل MSN اسٹار کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بجانا نہ بھولیں۔ نقیب اجلاس، صدر محفل، معزز کاروان عشق و وفا کی جیتی جاتی تصاویریں، وہ دور و نزدیک سے آئے ہوئے سامعین کرام و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی زین القرآن بسورة الفاتحہ، والصلاة والسلام علی من ارسلہ بالحجة الواضحہ، وعلى آلہ واصحابہ الذین فازوا علی حسن الخاتمہ والأعمال الصالحہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین۔ آئیے ہم اور آپ نہایت محبت و عقیدت کے ساتھ مالک خوشوتر، اللہ کے پیغمبر، دونوں عالم کے سرور، صاحب انا اعطیناک الکوثر، مصداق وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی بارگاہ پر انوار میں نذرانہ درود و سلام بصد خلوص و احترام پیش کریں۔ پڑھیں محبت سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جمعیہ اراکین غلامان غوث الورا وہ جملہ سامعین کرام، لائق مبارکباد ہیں جنہوں نے ایک عبقری شخصیت غوث الثقلین سیدی سرکار محی الدین جیلانی کے نام پر یہ محفل منعقد کی ہے۔ اللہ جمعیہ غلامان غوث الورا کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، بولیے آمین آمین۔ آپ حضرات کچھ سننا چاہتے ہیں؟ سنیں گے؟ ایک دو نقطے کی بات، اس لیے آپ ہمیں جانتے ہیں نا، پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی۔ ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا۔ اور ہم لوگ کی تقریر تو سنتے رہتے ہیں، گھر کی مرغی وہ آگے نہیں بولوں گا، جانتی ہے نا؟ ہاں، تقریر سننا ہے نا۔ تقریر سننے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک تقریر کھانا اور ایک تقریر سننا۔ سننا چاہیں گے کہ ادھر سے سنے، ادھر سے نکال یہ سنیے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ کھانے والے وہ ہوتے ہیں جس کا منہ کھلا ہوتا ہے اور آنکھیں بند ہوتی ہے، وہ تقریر کھاتا ہے، اور سنتا وہ ہے جس کی آنکھیں بھی کھلی ہو، منہ بھی کھلا ہو، تو تقریر سنتا ہے وہ۔ اور اس کا ثبوت آپ کیسے دیں گے؟ ثبوت ہونا چاہیے، دلیل ہونا چاہیے کہ میں تقریر سنتا ہوں۔ ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے نا۔ آپ مسلمان ہیں، دلیل کیا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے مسلمان ہے، دلیل کیا ہے؟ پوچھ سکتا ہے؟ آپ فنا کے بیٹے ہیں، دلیل کیا ہے؟ وہ جگہ میری ہے، وہ زمین میری ہے، دلیل چاہیے۔ ہر چیز کے لیے دلیل ہے، تو اس کی دلیل ہونی چاہیے نا۔ سماعت کی دلیل سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ۔ آپ سماعت کریں تو الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور سرکار کا نام لیتے رہیں، چونکہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت
عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سرکار پاک کی ذات پاک پر خراج عقیدت کے الفاظ یوں بیان کرتے ہیں: جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ان کی یاد اپنی عادت کیجئے، ان کی یاد اپنی عادت کیجئے۔ چونکہ یہ محفل غوث الورا ہے، لیکن غوث پاک ملے تو محمد الرسول اللہ کے صدقے، تو میں شروع ہو رہا ہوں۔ ہو جاؤں شروع؟ بالکل شروع ہو جاؤں۔ کہاں سے؟ غوث پاک سے کہ محمد الرسول اللہ سے؟ محمد الرسول اللہ سے۔ فقط ایک اعلیٰ حضرت کا شعر کہ سب تمہاری ہی خبر تھے، بہت اونچا شعر ہے۔ عربی درسگاہ سے تعلق رکھتے ہیں، خبر اور مبتدا۔ جیسے اویس صاحب یہاں بیٹھے تھے، وکیل صاحب بیٹھے ہیں، کسی نے خبر دیا، وہ مخبر ہوا، خبر دینے والا۔ جس کی خبر دیا جا رہا ہے وہ پہلے ہوگا خبر دینے والے سے۔ کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آنے، ذرا سا اونچی تو نہیں ہو رہی میری بات؟ میں تقریب سنتے ہیں، کچھ سمجھا رہا ہوں۔ تو خبر دینے والا بعد میں، مخبر بعد میں، اور جس کی خبر دی جائے وہ پہلے، وہ پہلے۔ تو فرماتے سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو۔ شعر سنو، چونکہ یہ میلاد النبی بھی ہو جائے اور غوث الورا کی محفل بھی ہو جائے۔ سید سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رضوان لکھتے ہیں: یا رسول اللہ سب تمہاری خبر تھے، حضرت آدم آئے وہ مبتدا نہیں ہے، شروع اور پہلا انسان سرکار آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم، پہلا نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم، پہلا نبی حضرت آدم، اس کی اولاد، پھر در اولاد در اولاد، ایک کے بعد دیگرے، لیکن حضرت آدم پہلے آئے، لیکن وہ ابتدا نہیں ہے، وہ شروع نہیں ہے، وہ تو خبر مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم آئے تو محمد الرسول اللہ کی خبر سناتے گئے، حضرت شیش آئے محمد الرسول اللہ کی خبر سناتے گئے، حضرت نوح آئے محمد الرسول اللہ کی خبر سناتے گئے، حضرت عیسیٰ آئے محمد الرسول اللہ کی خبر سناتے گئے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف فرما ہوتے رہے، سب نے خبر مصطفیٰ سنا دی کہ میرے بعد وہ آنے والے ہیں جس کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا، آمنہ کا لال ہوگا، دونوں جہاں کا ہلال ہوگا۔ تو سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو۔ سبحان اللہ، تم مؤخر مبتدا ہو۔ یا رسول اللہ آپ آخر میں آئے ہیں، آخر میں آئے ہیں، لیکن آپ خبر نہیں ہے، آپ تو ابتدا ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ رسول اللہ کو آخر میں جسمانیت کے ساتھ کیوں بھیجا گیا؟ تو ان کے استقبال کے لیے حضرت آدم کو بھیجا گیا، ان کے استقبال کے لیے شیش علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ 1,24,000 کم و بیش اور کائنات کے اولیاء کرام جو مقدمین تھے ان کو استقبال مصطفیٰ کے لیے بھیجا۔ اب آگے دیکھو میرے پیارے، ایک نقطہ لطیف کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ساری کائنات کی عبادت ہے، نماز اہم العبادت ہے، روزہ عظیم عبادت ہے، حج ایک ارکان عظیم ہے، عظیم ثواب کا حامل حج ہے، دیگر اعمال صالحہ ہے، بہت ہی ثواب کا حامل ہے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ حج گئے ہیں تو حج قبول ہو جائے، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز قبول ہو جائے، صدقہ دے رہے ہیں تو صدقہ قبول ہو جائے، غوث الورا کی محفل کر رہے ہیں تو یہ قبول ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے پیارے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمل ہمیں ایسا عطا فرمایا جس کی گارنٹی پکی ہے میرے پیارے۔ آپ سونے کی حالت میں پڑھو تب بھی قبول، چلنے کے حالت میں پڑھو تب بھی قبول۔ آپ کہو گے مولانا وہ عظیم عبادت، عظیم وظیفہ، عظیم کار ثواب کیا ہے جس کی گارنٹی آپ دے رہے ہو؟ میں نہیں دے رہا ہوں، علماء کرام دیتے ہیں۔ رسول عظیم فرماتے ہیں میرے پیارے، یہ درود پاک میرے پیارے، آپ کہو اللہ نے فرمایا قرآن نماز پڑھو، رسول اللہ نے بتایا نماز پڑھو، آپ نماز پڑھتے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، دوسرے افراد نماز پڑھتے ہیں، ہر ایک میں یہ چیز ہے کہ اس میں انا آ گئی، یعنی میں
तुम सारी इबादतों में रोजा रखो, आप रोजा रखे, मैं रखा या तुम रखे या तू, सब में तुम, आप, हम, अना का लफ्ज आ गया कि मैं रोजा रख रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये मैं लफ्ज आ गया, अना लफ्ज आ गया। लेकिन दुरूद पाक की फजीलत देखो मेरे प्यारे, दुरूद पाक में अना नहीं है कि मैं दुरूद पढ़ता हूँ मेरे प्यारे। सुनिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ए अल्लाह, ए अल्लाह, हमारे आका व सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तू दुरूद पढ़। ये अजीब मामला है, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया और आप अल्लाह की बारगाह में इल्तमास करते हो, गुजारिश करते हो, दरखास्त पेश करते हो, ए अल्लाह ये दुरूद जिसके पढ़ने का तूने हुक्म दिया है मुझसे नहीं हो सकता है, तेरी बारगाह में इल्तजा कर रहा हूँ, ए अल्लाह तू ही मेरे तरफ से पढ़ दे, सुभान अल्लाह। अब बताओ, जो दुरूद अल्लाह पढ़ दे मुस्तफा पर और अल्लाह जिस चीज को पढ़ता है वो कबूल ही कबूल है, सुभान अल्लाह। अल्लाह की बात रद्द नहीं हो सकती, अल्लाह का कलाम रद्द नहीं हो सकता, तो अल्लाह रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ता है, लिहाजा ये मकबूल है और कबूल है मेरे प्यारे, सुभान अल्लाह। मुकर्रिर अगर तकरीर करता है तो खाता नहीं खुलता है जी, अक्सर देखा गया है, कलेजा सामने रख दो तब भी नहीं, दस्तूर बन गया है। लेकिन ये खाता खुल गया और जानते हैं खाता अगर खोल दिया किसी ने, अगर आप उसको जारी नहीं रखेंगे तो बंद भी हो जाता। पहले तो साल में बंद होता था, क्या वो सहुलत का रिन्यूअल कराते रहिए, अब एक रिचार्ज ले लीजिए, नहीं कराइए तो मोबाइल बंद, आमद रफ्त काल बंद हो जाता है। ये खाता भैया है ना, अब खुल गया है, खोलना नहीं चाह रहे थे लेकिन खुल गया है तो चालू नहीं रखना होता है, वरना ब्लॉक हो जाता है। तो बहरकैफ ये दुरूद पाक है मेरे प्यारे, इसमें अना नहीं है, अना नहीं है, और रब दुरूद भेज रहा है और रब का कलाम मकबूल है, सुभान अल्लाह। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुआ मांगो तो शुरू में दुरूद पढ़ो, सुभान अल्लाह, आखिर में दुरूद पढ़ो, सुभान अल्लाह, दुआ कबूल हो जाएगी, दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएगी। एक बार दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़िए साहिब लौलाद की बारगाह में, अल्लाह सैयदना व मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमा रहा है, लेकिन उससे पहले जिसकी महफिल में आप बैठे हो यानी मंसूब कर दिया है गौसे पाक की जानिब, तो उनकी बारगाह में चंद अशार हुजूर सय्यदी सरकार आला हजरत रकम तराज हैं, सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। आगे फरमाते हैं मेरे प्यारे, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। एक बार और दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चलिए औलियाए किराम के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ, एक वलिया से मैं शुरू कर रहा हूँ मेरे प्यारे, कि वली का मकाम क्या होता है मेरे प्यारे, और वली की शख्सियत क्या होती है, वली का शान क्या होता है मेरे प्यारे। रब्बे कायनात कलाम पाक में वलायत की पहचान बता रहा है, वली किसे कहा जाए, अल्लाह का बुजुर्ग किसे माना जाए। उम्र से भी बुजुर्ग होता है इंसान, और वलायत से जो बुजुर्ग होता है उम्र की कैद नहीं होती है, बच्चा भी वली हो सकता है, जवान भी वली हो सकता है, उम्र दराज उम्र रसीदा भी वली हो सकता है। और वलायत की दो किस्में, कितनी किस्में है, कुछ सबक मवाद दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, मवाद सबक पढ़ा रहा हूँ। वलायत की कितनी किस्में, एक वली वो होता है जो वहबी वली है, और गौसे आजम की शान क्या है, वहबी वली, जो मादरजाद हो, माँ के पेट में वली हो, वो वली है।
وہ بھی ولی ہے، اور ایک کسبی ولی ہوتا ہے۔ کسبی ولی وہ ہوتا ہے جو عبادت و ریاضت تقوی و طہارت کے ذریعے ولی ہو جاتا ہے، اس کو کسبی ولی کہتے ہیں۔ یہی دو قسم علماء نے فرمایا ہے ولایت، جو عطا ہوتی ہے عطا کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ عطا کے اعتبار سے، اللہ جو ولایت دیتا ہے اس کے اعتبار سے۔ اب دیکھو میرے پیارے، بصرہ کی سرزمین میں ایک ولیہ ہے، اپنی عبادت اور ریاضت کے ذریعے آسمان و زمین پر مشہور و معروف ولیہ ہو گئی، جن کا نام اسم گرامی حضرت رابعہ بصریہ ہے۔ کیا ہے؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ رابعہ بصریہ ہے، اور رابعہ بصریہ کا آخری وقت ہے، بس مختصر انداز میں، رابعہ بصریہ کا آخری وقت ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جاگنی کا عالم ہے، پھر روح پرواز کر گئی۔ اسلامی دستور کے مطابق حضرت رابعہ بصریہ کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ قبر کی منزل میں ہے۔ کہاں ہے؟ قبر کی منزل میں ہے۔ اس کے بعد اللہ کی جانب سے دو فرشتے آ جاتے ہیں، کیا کرنے؟ سوال و جواب کرنے۔ کیا کرنے؟ سوال و جواب کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ دو فرشتے آ گئے، منکر نکیر آ گئے۔ آنے کے بعد حضرت رابعہ بصریہ سے سوال کرتے ہیں، من ربک، من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ حضرت رابعہ جلال میں آ جاتی ہے، جلال میں آ جاتی ہیں، ارشاد فرماتی ہے من انتما، من انتما، فرشتے سے حضرت رابعہ پوچھتی ہے من انتما، آپ دونوں کون ہیں؟ آپ دونوں کون ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال پر سوال ہوا۔ فرشتے سوچنے لگے میں سوال کے لیے آیا ہوں، رب نے بھیجا ہے، اور یہ رابعہ پوچھ رہی ہے کہ من انتما، تم دونوں کون ہو؟ تم دونوں کون ہو؟ یہ عام شخص بول سکتا ہے، وہی بولے گا جو اللہ کا ولی یا ولیہ ہوگا، جو رسول اللہ کا محبوب اور محبوبہ ہوگا، سبحان اللہ، جو عاشق رسول ہوگا، جو خدا کا نیک بندہ اور بندی ہے، وہی یہ سوال کر سکتا ہے من انتما، آپ دونوں کون ہیں؟ حضرت منکر نکیر جلال میں نہیں آتے ہیں اور سوچتے ہیں کس بندی سے پالا پڑ گیا، آئے ہیں ہم رب کے حکم سے اور ہم میرا پتہ پوچھ رہا ہے۔ تو حضرت دونوں منکر نکیر کہتے ہیں نحنما ملکان، ہم دونوں فرشتے ہیں۔ کہا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا سوال و جواب کرنے آئے ہیں۔ کیا کرنے؟ سوال و جواب کرنے آئے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت رابعہ بصریہ ارشاد فرماتی ہیں سوال و جواب کیا کرو گے؟ کہا سوال و جواب میں یہ کروں گا، ایک تو ربوبیت کے بارے میں یعنی توحید کے بارے میں، اللہ کے بارے میں پوچھوں گا، دوسرا سوال دین اسلام کے بارے میں پوچھوں گا، تیسرا سوال رسول اللہ کے بارے میں پوچھوں گا۔ کس کے بارے میں؟ رسول اللہ کے بارے میں پوچھوں گا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ ارشاد فرماتی ہیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد یہی ہوگا کہ آپ اللہ کے صحیح بندی ہیں، اللہ کے صحیح بندی ہیں، نیک بندی ہیں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے ارشاد فرمایا یہی تمہیں پوچھنا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ کون ہے، اللہ کا ماننے والا کون ہے، رسول اللہ کا ماننے والا کون ہے، دین اسلام کا ماننے والا کون ہے؟ یہی اگر پوچھنا تھا رب کائنات سے پوچھ لیتے، رب کائنات سے پوچھ لیتے۔ اگر میں قبر کی منزل میں کہہ دوں کہ میں اللہ کی ولیہ ہوں، رابعہ بصریہ ہوں، اور اللہ اگر انکار کر دے کہ میری بندی رابعہ نہیں ہے، ولیہ نہیں ہے، تو بتاؤ میری مانو گے کہ اللہ کی مانو گے؟ میری مانو گے کہ اللہ کی مانو گے؟ دونوں فرشتوں نے ارشاد فرمایا اللہ کی مانوں گا۔ تو حضرت رابعہ ارشاد فرماتی ہیں جاؤ اللہ سے پوچھ لو۔ تو رب کی بارگاہ میں دونوں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تیری بندی کیسی ہے؟ سوال و جواب ہو رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ رب کائنات کی طرف سے صدا آتی ہے یہ میری رابعہ ہے، یہ عاشق رسول ہے، یہ عاشق اولیاء ہے، اسے اپنی حالت میں چھوڑ دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شان ولایت ہے میرے پیارے۔
शान वलायत है मेरे प्यारे। ऐसे ही मेरे प्यारे हजरत बायजीद बुस्तामी का भी वाकया है मेरे प्यारे। आखिर उसने ये कहा था मेरे प्यारे, रब की बारगाह में, रब की अदालत में यही मामला पहुंचा। अल्लाह की तरफ से निदा आती है, मुनादियूं युनादी फिस समा, अरबी इबारत है कि आसमान से रब निदा देता है कि हजरत बायजीद को छोड़ दो, इसलिए कि बायजीद वो है आशा फी हुब्बही वो माता फी हुब्बही वो वज़िआ फी कब्री फी हुब्बतिही। सुभान अल्लाह। ये हजरत बायजीद वो है जो जिंदगी गुजारा है अल्लाह अल्लाह के रसूल के मोहब्बत में, सुभान अल्लाह, और मरा है अल्लाह और अल्लाह की मोहब्बत में, और कब्र में रखा गया है अल्लाह और अल्लाह की मोहब्बत में, सुभान अल्लाह। ये है शान वली मेरे प्यारे। अब हुजूर सैयदी सरकार गौसे पाक अलैहि रहमत रिजवान की बारगाह में चला जाए मेरे प्यारे। हजरत सरकार गौसे आजम की शान तो वो शान है मेरे प्यारे। हजरत सरकार गौसे आजम जवानी के उम्र में है मेरे प्यारे। हजरत सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से उनके मुआसिरीन ने, उनके हम असर आलिमों ने और वलियों ने पूछा था, हे अल्लाह के मुकद्दस वली हजरत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप ये बताइए कि आप वलायत के किस दर्जे पर फाइज हैं? आपको अल्लाह ने वली बनाया है तो कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया है? तो हजरत गौसे आजम जलाल में आ जाते हैं। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे मानने वालों और ऐ आलिमों, मेरे हम असर वलियों, सुनो सुनो, अल्लाह ने मुझे इतना मकाम अता फरमाया है कि जिससे जो भी वली बनेगा अगर मेरा कदम उसकी गर्दन पे ना हो तो वली हो ही नहीं सकता। यह है गौसे आजम का मकाम कि वो वली हो ही नहीं सकता। और कदमे पाके गौसे आजम को अपने शाने पे रख दिया, एतराफ कर दिया, वली हो गया। और आगे फरमाते हैं और वलायत को बचाने के लिए गौसे आजम को मानना ही होगा। अगर गौसे आजम को ना माना तो वो वली नहीं रहेगा। ये गौसे आजम की शान है मेरे प्यारे, ये गौसे आजम की शान है। ऐसे शान वाले वली की तस्करे हो रहे हैं, उनके जश्न में बैठे हो मेरे प्यारे। आगे देखो मेरे प्यारे, हुजूर सैयदी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है मेरे प्यारे। जो भी उनसे करामात को सुदूर हुआ है, जो भी करामतें जाहिर हुई है मेरे प्यारे, किसी मकसद की बुनियाद पर जाहिर हुआ है मेरे प्यारे। आपने सुना होगा मुर्दू को गौसे आजम ने जिंदा फरमा दिया, अंधों को गौसे आजम ने अखियारा बना दिया। ये किसी वजह से फरमाया है मेरे प्यारे। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो भी दर्श दिया है, जो भी करामतें दी है मेरे प्यारे, अल्लाह और अल्लाह की मोहब्बत में अता फरमाई है, अल्लाह और अल्लाह की मोहब्बत में दर्श दिया है, अल्लाह और अल्लाह की मोहब्बत में करामतें दिखाई है मेरे प्यारे। अब देखो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब पैदा होते हैं तो दूध नहीं पीते हैं। माह रमजानुल मुबारक है मेरे प्यारे। रावी यानी औलिया फरमाते हैं मेरे प्यारे, जो वलायत के रावी हैं, और फरमाते हैं बहजतुल असरार शरीफ में आया है, और ये इतनी मोतबर किताब है मेरे प्यारे कि फरमाते हैं कि अहादीस मुबारका के तर्ज पर इसके रिवायात आए हुए हैं मेरे प्यारे। हुजूर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है मेरे प्यारे। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है, जब वो दूध नहीं पीते हैं उसके बाद क्या होता है, आखिर रमजान तक दिन में दूध नहीं पीते हैं, सुबह सादिक से दूध पीना बंद। वजह क्या है मेरे प्यारे? हजरत गौसे आजम तिफले मकतब नहीं बल्कि अय्याम रज़ात से गुजर रहे हैं, दूध पीते का जमाना है। सरकार गौसे आजम दूध पी रहे हैं मेरे प्यारे, लेकिन दूध पीने वाले बच्चे पर रोजा फर्ज नहीं है, दूध पीने वाले बच्चे पर हज फर्ज नहीं है, दूध पीने वाले बच्चे पर कोई अमाले सालेहा फर्ज नहीं है। नन्ना मुन्ना बच्चा हो, एक दिन का बच्चा हो, उस पर नमाज फर्ज नहीं है, रोजा फर्ज नहीं है, दूसरे अहकाम इस्लाम अभी फर्ज नहीं है मेरे प्यारे। लेकिन गौसे पाक ने रोजा क्यों रखा? सवाल पैदा होता है, गौसे आजम ने रोजा क्यों रखा? तो गौसे आजम ने रोजा इसलिए रखा है कि सैदपुर के मेरे मानने वालों जो अपने को गुलाम गौसे आजम कहते हो, गुलाम गौसुल वरा कहते हो मेरे प्यारे, सुन लो, मैं रोजे की अहमियत बताने के लिए रोजा रखा हूँ। मुझ पर रोजा फर्ज नहीं है, लेकिन रोजे की अहमियत बता रहा हूँ। जो मेरा गुलाम होगा, जो मेरा चाहने वाला होगा, जो मेरा मानने वाला होगा, वो रोजा अगर उस पर फर्ज है तो रोजा नहीं छोड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए गौसे आजम ने रोजा रखा था, अहमियत रोजा बताने के लिए, शान रोजा बताने के लिए, रोजा की अजमत बताने के लिए गौसे आजम ने रोजा रखा था। अब देखो मेरे प्यारे, मुर्दा गौसे आजम ने क्यों जिंदा फरमाया मेरे प्यारे। मैं वाकया निगारी नहीं करूंगा, वाकया अफसाने के तौर पर बयान नहीं करूंगा, सिर्फ नुक्ता बयान करूंगा। गौसे आजम ने ईसाई कब्रिस्तान में जाकर मुर्दे
کو کیوں زندہ فرمایا؟ صرف اس لیے زندہ فرمایا رسول اللہ کو نیچا دکھا رہے تھے وہ عیسائی لوگ، حضرت سرکار عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے رسول اللہ کو نیچا دکھانا چاہتے تھے. یہ کہتے تھے میرا نبی اونچا ہے اور تیرا نبی نیچا ہے، مرتبے میں کم ہے، اس لیے کہ یہ امر مسلم ہے کہ بعض نبی سے مرتبے میں بڑا ہوتا ہے. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. پارہ نمبر 3 میں رب کائنات فرماتا ہے بعض رسول کو بعض رسولوں میں فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہے، محمد الرسول اللہ بھی رسول ہے. عیسائی آتا ہے اور بات کرتا ہوا جاتا ہے عواموں کے ساتھ، اپنی جماعتوں کے ساتھ، غوث الورا اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ بھی یہ بات کرتا ہے کہ سرکار عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ میرے مقدس رسول ہے جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ کی وہ روایات مردہ زندہ کرنے والے ان کی نظر سے نہیں گزری تھی. کہا کہ تیرا نبی مردہ زندہ نہیں کیا ہے. غوث اعظم نے ارشاد فرمایا میں نبی نہیں ہوں، میں آل نبی ہوں، سبحان اللہ، میں اولاد رسول ہوں، سبحان اللہ، حسنی حسینی سید ہوں. اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو غوث اعظم نے عیسائی قبرستان جا کر مردہ کو زندہ کر کے دکھایا تاکہ محمد الرسول اللہ کا ایک ادنا غلام حضرت عبد القادر مردہ زندہ کر سکتا ہے. رسول اعظم کی شان کیا ہو سکتی ہے؟ غوث اعظم بھی اگر غوث اعظم بنے ہیں غوث اعظم بھی غوث اعظم بنے ہیں تو محمد الرسول اللہ کے عشق میں غوث اعظم بنے ہیں. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے غوث اعظم بنے ہیں. احکام اسلام پر عمل کرتے ہوئے غوث اعظم بنے ہیں. تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے بنے ہیں. کیا ادنا غلام غوث اعظم کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ قبرستان کے گویے مردے کو اٹھا سکتا ہے؟ رسول اعظم کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. یہ غوث اعظم کا مقام ہے میرے پیارے. آگے دیکھو غوث اعظم سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں لیکن آپ کو اپنی ولایت کے بارے میں کم علم ہوا میرے پیارے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اور ایک روایت ہے جواہر القواعد کی اس میں لکھا ہے کہ 10 سال کی عمر میں یہ سوال ہوا تھا. کتنے سال کی عمر میں؟ 10 سال کی عمر میں. 10 سال کی عمر میں سوال کیا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. کب پتا چلا؟ حضرت غوث عالم طفولیت سے گزر رہا تھا اور مکتب کا دور تھا اور جب میں اپنے اساتذہ کے پاس پڑھنے جایا کرتا تھا تو اس وقت کا عالم یہ تھا کہ میری امی، میری والدہ مکرمہ امت الخیر امت الجبار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے سے باہر فرمایا کرتی تھی اور جب قدم اندر رکھا کرتی تھی اللہ کا فضل و کرم ہوتا تھا. جن 3-4 شخص کو میں جانتا نہیں تھا، حسین و جمیل شخص تھا اور وہ ایک دائنے ہو جاتا تھا، ایک بائیں ہو جاتا تھا، ایک آگے ہو جاتا تھا، ایک پیچھے ہو جاتا اور مکتب تک وہ لے جاتا تھا. لے جانے کے بعد یہ کہتا تھا، عربی عبارت ہے افصحوا لولی اللہ، مجلسیں کشادہ کر دو، مجلسوں میں جگہ چھوڑ دو اللہ کے ولی کے لیے. سبحان اللہ. یہ دیکھو مکتب میں جا رہا ہے، 4 باڈی گارڈ ہیں میرے پیارے، 4 سپاہی لگے ہوئے ہیں، ایک آگے ہے، ایک پیچھے ہے، ایک دائیں ہے، ایک بائیں ہے. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے میرے پیارے؟ ایک وقت ایسا بھی آیا میرے پیارے کہ یہ چاروں چھوڑ دیے. حضرت غوث اعظم بڑے ہو گئے، بغداد جانے لگے تو یہ چاروں چھوڑ دیے. آخر حضرت غوث اعظم نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، وہ نورانی شکل و صورت والے کہاں چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ اللہ نے ظاہر فرمایا، چاروں حاضر ہو گئے. جب چاروں حاضر ہو گئے حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے چاروں نے ارشاد فرمایا آپ ہمیں جانتے ہیں؟ کہا میں آپ کو نہیں جانتا ہوں. کہ آپ کون ہیں؟ کہا سنو میں کوئی انسان نہیں تھا. پھر کہا آپ کیا ہیں؟ کہا میں اللہ کے فرشتے ہیں. ہم چاروں کتنے ہیں؟ ہم چاروں اللہ کے فرشتے ہیں. کہا پھر فرشتے ہو تو میرے ساتھ؟ کہا معاملہ یہ ہے میرے پیارے کہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دیا تھا. میرا عبد القادر جب علم دین مصطفیٰ کے حصول کے لیے مکتب جایا کرے، جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے جایا کرے، ان کی والدہ مکرمہ دروازے تک چھوڑ دے تو اے میرے فرشتوں ایک آگے ہو جانا، آگے سے کوئی مصیبت آئے تو تم ٹال دینا. سبحان اللہ. ایک پیچھے ہو جاؤ، پیچھے سے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کی تکلیف کو دور کر دینا. ایک دائیں ہو جاؤ اور جب دائیں طرف
طرف سے کوئی تکلیف مصیبت آئے تو اسے دفع کر دینا، جب بائیں طرف سے کوئی مصیبت آئے اس مصیبت کو تو دور کر دینا. یہ شان غوث الورا ہے میرے پیارے. اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے غوث الورا کی خدمت کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے کوئی بچہ جو آج جس کی خدمت میں رشتہ کرتا ہو میرے پیارے؟ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک ہے میرے پیارے. آج ہم اور آپ کہتے ہو میں غلام مصطفیٰ ہوں، نماز چھوڑ دو اور غلام مصطفیٰ کہتے ہو، نماز چھوڑ دیتے ہو غلام غوث الورا کہتے ہو میرے پیارے. غوث الورا کے غلام کہنے کا حقدار اس وقت رکھتے ہو جب غوث الورا کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھا دو. نماز پڑھو تو غوث الورا کا خادم ہو جاؤ گے، نماز روزہ رکھو تو غوث الورا کا عاشق بن جاؤ گے میرے پیارے. قرآن تلاوت کرو تو غوث الورا کا عاشق ہو جاؤ گے میرے پیارے. دامن آپ کہتے ہو غوث الورا کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے آپ نے تو پکڑا ہی نہیں. دامن پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ تعلیمات غوث الورا پر عمل کرتے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمودات غوث الورا پر عمل کرتے جاؤ. سبحان اللہ. تب جا کر کے آپ کامیابی کی دہلیز تک پہنچ سکتے ہو. کامیابی و کامرانی اس وقت ملے گی جب آپ شریعت مطہرہ کے تعلیمات پر عمل کرتے نظر آؤ گے، رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرتے نظر آؤ گے، قرآن کے تعلیمات پر عمل کرتے نظر آؤ گے، انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرتے نظر آؤ گے، اولیاء کرام کے فرمودات پر عمل کرتے نظر آؤ گے. تب آپ یہاں بھی کامیاب ہو سکتے ہو، میدان محشر میں بھی کامیاب ہو سکتے ہو میرے پیارے. کامیابی کے لیے شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید کے بعد رسالت کو مانو. سبحان اللہ. پھر ولایت کو مانو. سبحان اللہ. اور سنو، جب تک انسان اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا ہے، رسول اللہ کے فرامین پر عمل نہیں کرتا ہے، وہ کہیں کا نہیں رہتا ہے میرے پیارے. اس لیے کہ رب کائنات نے جو کامیابی کی ضمانت عطا فرمائی ہے وہ احکام شرع پر عمل کرنے کی بنیاد پر عطا فرمائی ہے میرے پیارے. احکام شرع پر عمل کرنے کی بنیاد پر عطا فرمائی ہے میرے پیارے. یہیں سے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں میرے پیارے. فقط 2 شعر کے ساتھ. کتنے شعر؟ 2 شعر کے ساتھ اگر یاد ہو جائے تو آپ بھی دل زبان رکھیے گا، پڑھتے رکھیے گا، نماز میں دعا میں پڑھتے رکھیے گا. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اسے ذریعہ نجات بنایا ہے، ذریعہ سفارش بنایا ہے. کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اور قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری رکھ قادری کر قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. کائنات ارض میں پوری زمین میں جتنے بھی اولیاء و اقطاب و علماء کرام پائے جاتے ہیں سب کے سب قادری ہیں میرے پیارے. آپ کہو گے مولانا کیسے؟ تو حضرت خواجہ کریم نواز بھی قادری. سبحان اللہ. غوث اعظم کا ماننے والا قادری، حضرت شہاب الدین شہروردی بھی قادری، غوث اعظم کا ماننے والا حضرت بہاؤالدین نقشبندی بھی قادری، غوث اعظم کا ماننے والا. روئے زمین پہ جتنے اولیاء کرام ہیں سلاسل الگ ہو جائے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. سب کے سب علماء اہل سنت اور اولیاء اہل سنت سب کے سب قادری ہے میرے پیارے. یہ شان غوث الورا ہے میرے پیارے کہ سب کے سب قادری ہے میرے پیارے. اور تمام سلاسل میں سب سے افضل و اعلیٰ سلسلہ قادری کا سلسلہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محفل نور زندہ باد. مسلمانان سعید پور پائند آباد.